میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں مولانا موصوف کے بعد ڈاکٹر زیغم صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور علی ڈے کے عنوان سے اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار کریں۔ محترم ڈاکٹر زیغم صاحب جو سرزمین لکھنؤ سے تشریف لائیں آپ کے درمیان۔ السلام علیکم حضرات۔ سب سے پہلے تو میں غدیری یووا فاؤنڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ہمیں بلایا۔ اس پاک موقع پہ اتنی پاکیزہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے عالم دین جو ہماری قوم کے زینت ہیں یہاں تشریف فرما ہے۔ ہمارے انسپریشن پروفیسر عباس علی مہدی سر جو ایرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور واقعی میں غدیری یووا فاؤنڈیشن بہت محنت کرتا ہے اس پروگرام کے لیے، اس کے لیے ان کو بہت بہت مبارکباد۔ اور اس علی ڈے کے موقع پہ آپ سبھی مومنین جو حضرات یہاں پہ تشریف فرمائے، سب کو میری طرف سے دلی مبارکباد۔ ویسے تو میں ایک میڈیکل ٹیچر ہوں، اور ہم نے جو سیکھا ہے اپنی چھوٹی سی زندگی میں وہ یہ سیکھا ہے ہر ایک چیز کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے۔ جہاں تک رہی بات جو اسلامک پروگرامز، اسلامک سیمینارز، محفلیں اور مجلسیں اور بھی جتنے پروگرام دیگر پروگرام ہیں دنیاوی پروگرامز، تو پروگرام پروٹوکال جو میں نے یہ سیکھا کہ اسلامک پروگرام جو ہوتا ہے تو اس میں جو بیسٹ اوریشنز، بیسٹ اسپیچز جو ملتی ہمیں سیکھنے کو ملتی وہ ہمارے عالم دین جو تشریف فرما ان سے ملتی ہے۔ ہم لوگوں نے چونکہ اگر آپ ہم سے میڈیکل سائنس پوچھیں تو ہم اس کے بارے میں تو بہت کچھ بتا سکتے ہیں جتنا بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے کہ کوئی ٹائٹل، جیسے آج ٹائٹل ہمیں یہاں پہ دیا گیا علی ڈے، تو عالم دین صاحب جو یہاں پہ تشریف فرما ہے تو جو وہ بات بتائیں گے وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے، چونکہ انہوں نے 14 سال 18 سال اس پہ اسٹڈی کیا ہے۔ ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے آپ ہی لوگوں سے سیکھا ہے۔ تو میرا بس یہ کہنا، چونکہ یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، کافی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے میری بس چونکہ آج جس پاک شخصیت کی گفتگو ہو رہی ہے، جس کا ڈسکشنز، جس کے لیے سیمینار معین کیا گیا ہے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی پہ، واقعی میں اسی ذات کے بدولت دنیا میں جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی علمی کمالات، جتنے بھی جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی کا، ساری کمالات ہمارے امام کی دین ہے۔ اور ہم اپنے نوجوان بھائیوں اور بچوں سے ایک ریکویسٹ پرسنل کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ صبح میں ایک احسالی ثواب کی مجلس سے ایک عالم دین خطاب فرما رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان کا جو بنا ہوا، جو اللہ نے خلقت کی ہے، وہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اور روح انسان جو ہے اپنے علم سے اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو میچیور کرتا ہے۔ اگر علم نہ دیا جائے اس روح کو تو وہ آگے گرو نہیں کرتا۔ جسم کو گرو کرنے کے لیے آپ کو کھانا چاہیے، اچھی غذا چاہیے، اچھی ڈائٹ چاہیے، لیکن روح کو گروتھ کے لیے آپ کو علم چاہیے۔ اب علم میں بھی انہوں نے بڑا اچھا بتایا، ہمیں بڑا اچھا لگا، بہت اچھا انسپریشن ان سے ملا اس گفتگو سے، کہ علم ایک دنیاوی علم ہے جس سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں۔ جیسے یہ مائک بنا، سائنس آپ دیکھتے ہیں، میڈیکل سائنس سے لے کے اور تمام سائنس دیکھتے ہیں، روز نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، نئے نئے انوینشنس ہو رہے ہیں ڈیلی، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اٹ از لیکن جو ایک روحانی ایک دوسرا پہلو ہے جو اسلامک اسٹڈی سے انسان اپنی روح کو پاک کرتا ہے، وہ ایک الگ حصہ، وہ ہم لوگ اسلامک تعلیم سے حاصل کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہمیں لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو ہم اپنی بچوں سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ، چونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو سلونی کی صدا دیا ہے، آپ جس بھی فیلڈ میں جہاں بھی رہیں وہ ایکسل کرنے کا وقت ہے۔ جیسے ابھی ہمارے آغا صاحب بیان کر رہے تھے کہ وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک میں، آپ کو جہاں بھی جس فیلڈ میں بھی ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ میڈیکل میں ہے یا انجینئرنگ میں ہے یا عالم دین ہے یا کوئی بھی جس پیشے میں بھی ہیں، آپ وہاں پہ ایکسل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ ایکسل کریں گے تو اپنے آپ دنیا آپ کو سلام کرے گی، کیونکہ ہم اسی کے ماننے والے، اسی نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو
ہر جگہ آپ کو ایکسل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ابھی مرحوم قلب صادق صاحب کا بھی کسی نے ذکر کیا تھا، ان کا بھی یہی پوری زندگی میں یہی زور رہا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اس میں ایکسل کریں، کیونکہ اگر آپ ایکسل نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا، یہ بالکل شرط ہے. اور یہ ہمارے مذہب سے اچھا کون جانے گا اس چیز کو، جہاں پہ اسی کا ہی زور دیا گیا ہے. سارے بادشاہ جتنے بھی گزرے اس دور میں امام کے زندگی میں، ان کے پاس دولت بھی تھی، پاور بھی تھی، لیکن سر آ کے جھکانا پڑتا تھا علم کے بارے میں. تو آج کی تاریخ میں جب بھی آپ جائیں، جس کنٹری میں بھی جائیں، اگر آپ کے پاس اسکل ہے، نالج ہے. ابھی ایک ہمارے دوست ہیں، وہ آئے ہیں کربلا کی زیارت کر کے، تو وہ کہہ رہے تھے آغا سستانی صاحب سے مل کے آئے، تو انہوں نے 2 پیغام ان کو دیا، 2 میسج دیا کہ جا کے یہ اپنے نوجوانوں میں اسپریڈ کریں. سب سے پہلا پیغام یہی تھا کہ آپ علم میں ایکسل کریں، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ تاکید کیا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایکسل کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو، ہمارے جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں اور جو بچے لوگ ہیں، آپ جس بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ مت دیکھیں کہ آپ وہ چھوٹا اسکول ہے، بڑا اسکول ہے، خراب کالج ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ اپنے آپ کو اس فیلڈ میں مہارت حاصل کریں اور آگے بڑھیں. اگر 100 بچے ہیں تو اس میں آپ کو نمبر 1 آنے کی کوشش کریں. یہی پیغام ہے اس پاک محفل کے دن. اور میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں قدری یووا فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے یہ اتنا عالیشان پروگرام آرگنائز کیا اس علی ڈے کے موقع پہ، اور میری تہہ دل سے سب کو مبارکباد. بہت شکریہ. خدا حافظ.